بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج مسلم لیگ نون کی قیادت نے ایک اہم پریس کانفرنس کی ہے، اور یہ پریس کانفرنس تھی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بارے میں جو خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کی گرفتاری کے خلاف جو درخواست دائر کی گئی تھی، اس پر جو ایک تفصیلی فیصلہ سپریم کورٹ نے جاری کیا ہے، تو اس فیصلے پر آج ایک پریس کانفرنس کی گئی، اور اس پریس کانفرنس میں وہی باتیں کی گئیں جو کل ہم اپنے پروگرام میں بھی کر چکے ہیں، مختلف ماہرین سے اس پہ گفتگو بھی ہم نے کی تھی۔ تو یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اسے نیب کے خلاف ایک چارج شیٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ تو اب کیا اس چارج شیٹ کے بعد جو مسلم لیگ نون ہے، اس کے وہ متاثرہ رہنما، وہ متاثرہ اراکین پارلیمنٹ جو بار بار نیب کی کسٹڈی میں جاتے ہیں اور ابھی تک ان پر کوئی الزام صحیح ثابت نہیں ہو سکا، ان کا آئندہ لائحہ عمل کیا ہوگا؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں آج ہم بات کریں گے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رفیق صاحب کے ساتھ، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان صاحب سے۔ ان سے پوچھیں گے کہ آج کابینہ کے اجلاس میں کیا ہوا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سعد رفیق صاحب۔ بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب۔ آج جو آپ کی پریس کانفرنس تھی، اس میں مختلف آپ کے ساتھیوں نے بات کی، لیکن جو بات آپ نے کی کہ اب وقت آ گیا کہ نیب کو ختم کر دیا جائے، لیکن سوال یہ ہے کہ نیب کا خاتمہ صرف آپ کے مطالبے سے ہوگا، یا اس سلسلے میں پارلیمنٹ کوئی کردار ادا کرے گی تو پھر اس کا خاتمہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں حامد میر صاحب یہ کہوں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک لینڈ مارک ڈیسیژن کیا ہے، اور اس ڈیسیژن کے 3 حصے ہیں ہماری نظر میں۔ ایک کا تعلق براہ راست میرے کیس کے ساتھ ہے، ایک کا احتساب کے لیے بنائے گئے ادارے کے طریقہ کار کے ساتھ، اور جو وہاں پہ خرابیاں ان کی نشاندہی کی گئی ہے، اور اہم ترین حصہ جو ہے وہ پاکستان میں جو ایک جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ چلا آ رہا ہے دہائیوں کے ساتھ، اس کا ذکر کیا گیا۔ تو جو آپ نے سوال کیا اس کا براہ راست جواب تو یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی ذمہ داری تھی کہ جب ہمارے ادوار حکومت تھے تو ہم اگر اتنا ہی تنگ تھے اس قانون سے اور اسے ڈریکونین لا سمجھتے تھے تو اس کو ختم کرتے۔ اس کے لیے کوشش بھی کی گئی، لیکن جتنی کوشش کی جانی چاہیے تھی، سچی بات یہ ہے ویسی کوشش نہیں کی گئی۔ یہ بار بار ہم اس کا اعتراف کر چکے ہیں۔ اب بھی یہ کام بنیادی طور پہ پارلیمان کا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پی پی پی، پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی یہ مل بیٹھیں اور مل بیٹھ کر اس کو ریپیل کریں، کیونکہ اس میں امینڈمنٹ سے شاید کام نہیں بنے گا، کیونکہ پچھلے 20 سال سے یہ نیب کا جو کالا قانون ہے، یہ ہر دور میں اپنے مخالفین کی آرم ٹوسٹنگ کے لیے یوز کیا گیا ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں بھی یہی لکھا ہے۔ اس فیصلے سے پہلے بھی سپیریئر کورٹس اس طرح کی آبزرویشنز دیتی رہی ہیں، ابھی زیادہ کھل کے بات سامنے آئی ہے۔ تو اس کے لیے ابھی اے پی سی متوقع ہے عید الاضحیٰ کے بعد، تو وہاں بھی ایجنڈے پہ میرا خیال ہے کہ یہ چیز آئے گی سامنے، کیونکہ جو ورکنگ کمیٹیز بنی ہیں اے پی سی کے ایجنڈے کی تیاری کے لیے، ان کے ذہنوں میں یہ چیز موجود ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور دیگر اپوزیشن پارٹیوں نے مل کر حکومت کے ساتھ بات کرنی ہے کہ نیب کے قانون کو تبدیل نہ کیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس وقت جو گفتگو چل رہی ہے وہ چل رہی ہے نیب لا کی امینڈمنٹ کے اوپر۔ جی، چونکہ جب آپ کو کچھ نہیں مل رہا ہوتا تو جتنی آپ کی عددی قوت ہے، جو ملتا ہے آپ وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پارلیمنٹری طریقہ یہی ہے۔ تو ہم اکثریت میں نہیں ہیں، اور اکثریت میں تھے تو یہ کام کرنے کا تھا، کیا نہیں ہے۔ ابھی اکثریت میں نہیں ہے تو آبویسلی پی ٹی آئی کے ووٹ کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا، اور ہمارے ووٹ کے بغیر وہ نہیں کر سکتے سینٹ میں۔ تو مل کے ہم تو چاہتے ہیں کہ اسے ریپیل کیا جائے، لیکن اگر یہ فار دی ٹائم بینگ یا ابھی وقتی طور پہ اگر یہ ریپیل نہیں ہوتا تو پھر اس میں افیکٹو امینڈمنٹس آئیں، لیکن الٹیمیٹلی اس لا کو ریپیل ہونا ہے اور اس ادارے کو ختم ہونا ہے، آج نہیں تو کل۔ اس سلسلے میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کوئی بات چیت، کوئی رابطے شروع ہوئے ہیں؟ جی ہاں، اس سلسلے میں تقریباً 3 میٹنگز ہوئی ہیں۔ اس میں آج کی میٹنگ میں بھی میں خود بھی تھا، اور ایک پچھلی میٹنگ میں جس میں وزراء بھی تھے اور پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور پی ایم ایل این کے نمائندے تھے اسپیکر آفس میں، وہاں بھی میں موجود تھا۔ ایک آدھ میٹنگ اس کے علاوہ بھی ہوئی ہے، اور اس میں یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ نیب کا قانون تبدیل کیا جائے۔ سر اس میں ابھی تو گورنمنٹ جو ہے وہ تو جو پچھلا آرڈیننس ہے میرا خیال ہے اس حوالے سے وہاں تک شاید جانا چاہ رہی ہے، لیکن ظاہر اپوزیشن سمجھتی ہے اس سے کام نہیں ہوگا۔ ابھی تو بات چیت بالکل ابتدائی مرحلے میں۔ لیکن جب آپ اگر فرض کریں کہ آپ حکومت کو اپنی شرائط پہ لے آتے ہیں، اپنے مطالبات منوانے پہ لے آتے ہیں، تو ان ریٹرن حکومت کو بھی تو کچھ چاہیے نا آپ سے؟ نہیں سر، اس پہ ایک نہیں ہے،
4-5 قوانین ہیں, اس پہ فیٹف بھی ہے, اور اس پہ بھی کچھ جو قانون سازی حکومت کرنا چاہ رہی ہے, وہ ایک سپرا نیب لا لانا چاہ رہی ہے, جس میں کسی آدمی کو اٹھا کے لے جائیں گے 3 مہینے بعد, پھر 3 مہینے کی ایکسٹینشن ہے, یعنی وہ مسنگ پرسن بن جائے گا. اور اگر کسی نے فائنینشیل کرائم کمٹ کیا ہے, کوئی ہنڈی کے ذریعے کوئی کسی کاروباری آدمی نے, تو وہ جو ہے وہ ٹیررزم سمجھا جائے گا. تو وہ ڈائریکٹلی ہرٹ کرتا ہے فنڈامنٹل رائٹس کو, اور پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے اور عام آدمی ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوگا. تو یہ ساری ایک لگتا ہے کہ مل کے ہی اس پہ بات ہوگی. لیکن جو بات آج میں نے کی ہے, یا اس سے پہلے شاہد خاقان صاحب کرتے رہے ہیں, یا بہت سے اور لوگ کرتے رہے ہیں, الٹیمیٹلی یہ میر صاحب نوشتہ دیوار ہے, آج نہیں تو کل. رائٹنگ آن دی وال, یہ رائٹنگ آن دی وال ہے. یہ نیب نے اور نیب کے اس قانون نے ریپیل ہی ہونا ہے. یہ ضروری نہیں کہ 1 سال میں ہو, 6 ماہ میں ہو, وقت بدلے گا, ہو جائے گا. اس نے جانا ہی جانا ہے. چلیں, جیسے جو فیصلے اس نیب کی بنائے ہوئے ریفرنس کے تحت کیے جائیں گے اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں, معذرت کے ساتھ میرے نزدیک ان کی کوئی قانونی حیثیت اس لیے نہیں ہے کہ جب ایک قانون ہی ڈریکونین ہے اور اس کا انویسٹیگیشن کا طریقہ کار ہی جو ہے وہ فیک اور خراب ہے, اور اس میں گڑبڑ ہے بہت بڑی, تو اس انویسٹیگیشن کی بنیاد پہ فیصلوں کی کیا قانونی حیثیت ہو. اب یہ بتائیں کہ جو آپ نے 16 مہینے آپ نے اور خواجہ سلمان رفیق صاحب نے جیل میں گزارے, اور اس کے علاوہ بھی شہباز شریف صاحب نے, شاہد حقان عباسی صاحب نے, احسن اقبال صاحب نے, اور آپ کے بہت سے جو ساتھی ہیں, شہباز اندر ہیں, خورشید شاہ صاحب, میر شکیل صاحب, آہد چیمہ صاحب, یہ سارے لوگ جو نیب کی کسٹڈی میں جنہوں نے وقت گزارا ہے, میں آپ کی بات کر رہا ہوں اس وقت, تو آپ پہ پروف کچھ نہیں ہوا, بلکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ آپ کو ونڈیکیٹ کر رہا ہے. تو کوئی آپ نیب کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس پہ بھی قانونی مشیروں سے مشورہ کرنا ہوگا, کیونکہ ہر چیز کے کرنے کا ایک وقت ہے. بعض چیزیں ابھی کے کرنے کی ہیں, بعض چیزیں بعد میں بھی کی جا سکتی ہیں. ایک تو یہ امپورٹنٹ بات ہے. ایک اور بات ہے جو شاید کوئی دوسرا نہ کرے. نیب کے اندر جو میں نے ان کی ورکنگ دیکھی ہے, وہاں اگر کوئی آدمی ٹھیک کام بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے, کیونکہ ماحول ایسا ہے کہ اس پہ الزام لگ جائے گا کہ یہ کسی کے ساتھ مل گیا ہے. تو میں نے اس ساری انویسٹیگیشن کے پروسیس میں 2.5-3 سال سے بھگت رہا ہوں. میں نے دیکھا کہ اگر کوئی آدمی ٹھیک بات بھی کرنا چاہ رہا ہے اور اس نے ٹھیک بات کر بھی دی ہے, تو وہ بھی ایک عجیب قسم کا ماحول ہے. یعنی ایک بار میں گیا انویسٹیگیشن پہ, تو میں نے نیب کے افسران کو کہا, وہ ان کیمرہ کر رہے تھے, میں ان سے بات کرنا چاہ رہا تھا, ظاہر ہے فریڈم کے خلاف ہے ان کیمرہ بات کرنا, تو میں نے کہا میں آپ سے آزاد فضا میں بات کرنا چاہتا ہوں, میری بات سنیں. تو وہ جو 2 افسران تھے وہ گھبرا رہے تھے مجھ سے بات کرنے سے, یعنی مجھے ہی بلایا ہوا تھا. بعد میں اندازہ ہوا وہ اس بات سے گھبرائے ہوئے تھے کہ اگر ہم اس کی بات باہر جا کے سنیں گے تو ہم پہ کوئی الزام نہ لگ جائے. تو ایک خوف کی فضا ہے, کیونکہ قانون ڈریکونین ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کتنا مرضی اچھا آدمی بٹھا دیں, بات نہیں بنتی. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں جی فلاں کا استعفیٰ لے لو. بھیا استعفے سے بات نہیں بنتی, آپ ایک کو نکالیں کہ دوسرے, قانون کی بات ہے یہ, اور یہ قانون پرانا مشرف صاحب کے دور کا بنا ہوا ہے, اسی کو ریپیل کرنا پڑے گا, آج نہیں تو کل یہ ہوگا پاکستان میں انشاءاللہ. اچھا, اب ایک ایسا سوال ہے جو شاید آپ کو ناگوار گزرے, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ سوال جو ہے اس کی آج ضرورت ہے کہ آپ سے پوچھا جائے اور آپ اس کا جواب بھی دے دیں. آج آپ نے جو پریس کانفرنس کی اور آپ کے ساتھیوں نے پریس کانفرنس کی, اس میں آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو لینڈ مارک ڈیسیژن قرار دے رہے ہیں اور بڑی تعریف کر رہے ہیں, اور بڑی اچھی بات ہے, اور ہاں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ لینڈ مارک ڈیسیژن ہے. لیکن کیا آج جو آپ نے تعریفیں کی ہیں سپریم کورٹ کی, تو یہ اعلیٰ عدلیہ کے بارے میں جو آپ کی رائے تھی جب آپ لوگ حکومت میں تھے اور آپ لوگ وزیر تھے, تو اس وقت جو آپ کی رائے تھی تو مسلم لیگ نون کی وہ رائے اب بدل گئی ہے؟ نہیں, نہ پہلے رائے میں کوئی جھول تھا اور اب نہ کوئی جھول ہے. یہاں پہ اگر آپ رکیں, میں آپ کو آپ کی ایک رائے سناتا ہوں پرانی, جب آپ وزیر تھے. سنیں جی, خواجہ سعد رفیق صاحب سے میں یہ سوال کیوں کر رہا ہوں اور ان سے میں پوچھنا کیا چاہتا ہوں. ہم حساب دے لیں گے, ہم سے پہلی بار حساب نہیں لیا جا رہا, ہم دیں گے حساب. لیکن ایک بات مجھے ضرور کہنی ہے کہ نواز شریف کسی کمزور اور چبائے جانے والے چنے کا نام نہیں ہے, اور جو ہمیں چبانے کی کوشش کرے گا اس کے دانت ٹوٹ جائیں گے. ہم لوہے کے چنے ہیں, اور یہ بات کسی جذبات میں نہیں کہہ رہا. جذبات میں آپ نے نہیں کہا تھا, بہت سوچ سمجھ کے کہا تھا ہم لوہے کے چنے ہیں. یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے, یہ کس کو کہہ رہے تھے؟ مجھے 3 منٹ ملیں گے. ہاں جی پلیز.
میر صاحب ہم سیاست میں نئے لوگ نہیں ہیں. میرے خاندان کو 75 سال ہو گئے. پری پارٹیشن میرے والد صاحب جو تھے انہوں نے تحریک آزادی میں حصہ لیا تھا اور اس کے بعد ایک تسلسل ہے. ہم نے کبھی کسی غیر جمہوری سیٹ اپ کا ہم حصہ نہیں بنے, نہ کسی شورا کا کبھی حصہ رہے. ساری سیاسی جدوجہد آپ کے سامنے ہے. گزارش یہ ہے کہ جب میں نے یہ بات کی تھی تو میرا ہدف بالکل واضح تھا اور میرا ہدف میرے سیاسی مخالفین تھے. اچھا. کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب عمران خان صاحب نے اور ان کی پارٹی نے ہمارے حوالے سے الزامات کی ایک بوچھاڑ اور بہتان تراشی کی انتہا کی ہوئی تھی اور کئی مہینے ہو گئے تھے, کان پک گئے تھے سنتے سنتے. اور معذرت کے ساتھ اس میں آپ کبھی کبھی مجھ سے خفا بھی اس بات پہ ہو جاتے ہیں, لیکن میں نے کبھی آپ کو یا آپ جیسے جو حق پرست اینکرز ہیں ان کا ذکر نہیں کیا. لیکن کچھ لوگ جن کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ اینکرز بنے ہوئے ہیں, وہ بھی ہمیں ہر وقت صبح دوپہر شام گالیاں دیتے تھے اور دھمکیاں ٹی وی پہ دیتے تھے. میں نے ان کو یہ کہا تو یہ تاثر دیا گیا بعض حلقوں میں اور بعض اداروں میں کہ یہ ان کی طرف اشارہ ہے. میں نے اسی رات کے 1 بجے اس کی کلیریفیکیشن ایشو کی تھی تو لیکن وہ سنی نہیں گئی. اور جو سابق چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے کورٹ میں بیٹھ کے بھی جو ہے بڑا ایک ایسا انداز اختیار کیا جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے منصب کے شایان نہیں تھا. تو میں نے جو کہا تھا اپنے سیاسی مخالفین کو کہا تھا, لیکن میں اس فیصلہ یہ جو آیا ہے میں بڑا ہمبل ہوں. میں اس کو کسی کی فتح اپنی فتح بالکل قرار نہیں دے رہا. یہ قانون کی, آئین کی اور سچ کی فتح. میں نے آپ سے یہ سوال اچھا کیا, آپ نے وضاحت کر دی لوہے کے چنے کی, لیکن میں پرانے کلپس چلانا نہیں چاہتا کیونکہ آپ لوگوں نے پہلے ہی کافی مشکل وقت کاٹ لیا ہے. اب کیا آپ کو ہم پرانی باتیں سنا کے آپ کو اور زج کرنے کی کوشش کریں؟ میں تھوڑی سی اور عرض کرتا ہوں, آپ بچ کے بات کر رہے ہیں, مہربانی آپ میرے لیے جی دیکھیے جو آپ نے کہا نا موقف بدلا ہے, نہیں سر موقف نہیں بدلا. آپ جی ٹی روڈ پہ نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں تھے؟ سر میں بالکل ساتھ تھا. میں اور آپ کے 2 ساتھی دانیال عزیز اور طلال چودھری توہین عدالت میں ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے, وہ کیوں ایسی باتیں کرتے تھے جس سے وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے؟ دیکھیے بعض لوگوں نے لائن کراس کی ہوگی, لیکن میر صاحب لائن دونوں طرف سے کراس ہوئی تھی. معافی چاہتا ہوں میں نا, اس طرح ہم ون وے ٹریفک تو نہیں چل سکتی نا. گزارش یہ ہے کہ چونکہ حساسیت بہت ہے لیکن یہ ریالٹی ہے. یہی سنا ہے کہ جج صاحبان نہیں بولتے, ان کے فیصلے بولتے ہیں. یہ فیصلہ بولا نا, اس سے پہلے بھی فیصلوں کو بولنا چاہیے تھا. لیکن اگر کسی کے بارے میں ایک خاص طور پہ ایک عوامی نمائندے کے بارے میں جس کے پاس سوائے اس کے امیج کے کچھ نہیں ہے, آپ اس کو مختلف القابات سے نواز دیں گے اور اس کا ثبوت بھی نہیں ہوگا, تو پھر پولیٹیکل لوگ خاموش نہیں رہ سکتے. ان کی مجبوری ہوتی ہے, وہ چاہیں یا نہ چاہیں انہیں بولنا پڑتا ہے. جب نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے ہوں گے تو لوگ بولیں گے. جب اصولوں کے تحت فیصلے ہوں گے, آئین کے تحت ہوں گے, بھلے ہمارے خلاف بھی ہوں گے, تو ان کو تسلیم کیا جائے گا. یہ آج کی بات نہیں ہے, ماضی میں بھی یہ ہوا ہے, اور اللہ نہ کرے مستقبل میں نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے ہوں. اللہ نہ کرے. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے کافی وضاحت کر دیا. میں پرانے کلپس نہیں چلانا چاہتا جس میں دانیال عزیز اور طلال چودھری کا ہاتھ اٹھا کے کہا گیا تھا کہ فیصلہ عوام کی جہاں بھی لائن کراس کی گئی ہے, فیصلہ تو خیر فائنلی اللہ کی عدالت میں ہوتا ہے, اور اللہ کی عدالت کے نیچے عوام ہی کی عدالت ہے, لیکن لائن کراس نہیں کرنی چاہیے اور احترام کو ملحوظ رہنا چاہیے. اچھا اب یہ بتائیے کہ اس سپریم کورٹ کے فیصلے میں بھی کہا گیا ہے کہ نیب کو استعمال کیا جاتا ہے سیاسی مخالفین کی وکٹمائزیشن اور وفاداریاں تبدیل کرانے کے لیے. کیا یہ اس سارے پروسیس کے دوران آپ کی کسی نے وفاداری تبدیل کرانے کی کوشش کی؟ یہ بڑی سنگین کہانی ہے, آج نہ پوچھیں, اور ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ اسے ٹی وی میں بیان کیا جائے. تھوڑی سی بتا دینا. اسی میں عقل مندوں کے لیے ایسا نہ ہو کہ آپ نہ بتائیں اور میں بتا دوں. اسی میں عقل مندوں کے لیے اشارہ ہے. تو بہرحال یہ وقت گزر گیا. یعنی کہ آپ نے انکار کر دیا؟ سر اب میرا مطلب ہے ایک نظریے اور ایک سوچ کے ساتھ چلے ہیں. وہ نظریہ اور سوچ ہمیں اپنے والد صاحب سے ورثے میں ملا تھا, تو اس ورثے کو تو ہم نے کبھی اس میں بددیانتی نہیں کی ہے. ہم پہ اور 100 الزام لگائے جا سکتے ہیں, اس ورثے میں تو ہم نے کوئی بددیانتی نہیں کی. تو آپ تفصیل کیوں نہیں بتانا چاہ رہے ابھی؟ اس کا بھی وقت نہیں ہے. میں کوئی بات کروں گا تو اس سے زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہوں گی. میں تو پیچیدگیاں بھگت آیا ہوں, لیکن آپ کو پتہ ہے میں ان لوگوں میں ہوں جو چاہتے ہیں کہ لڑائی نہ ہو بلکہ معاملہ چل پڑے اور آپ شہباز شریف صاحب کی سوچ کے حامی ہیں. دیکھیے آپ نے بہت پھر خوفناک حملہ کیا مجھ پہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کنفرنٹریشن جو ہے سیاسی جماعتوں کے بیچ ہو یا اداروں کے بیچ, وہ پاکستان کو نقصان پہنچائے گی, لیکن اپنے بنیادی اصولوں پر قائم رہتے ہوئے. اپنے بنیادی اصولوں پر قائم رہتے ہوئے اگر کوئی راستہ بنتا ہو تو بنانا چاہیے, ٹوٹنا نہیں چاہیے, لچک ضرور ہونی چاہیے, لیکن
سجدہ ریز نہیں ہونا چاہیے. اچھا اب میں موضوع بدل دیتا ہوں. یہ جو آپ کی کل ملاقات ہوئی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ، تو اس میں ایک تو آپ نے بتایا کہ اے پی سی کے ذریعے یہ جو نیب کا قانون ہے اس میں تبدیلی کے لیے بھی اپوزیشن آپس میں کوئی اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کرے گی. کیا آپ کا یہی ایجنڈا ہے، یا کل آپ کے اور قمر زمان کائرہ صاحب کے لب و لہجے میں جو تلخی تھی اس کے نہیں تھی؟ میں تو کل بولا ہی نہیں. تھوڑا سا آپ مختصر جواب دے رہے تھے. ہاں تو یہ جو آپ کا جو مختصر جواب ہے، آپ دریا کو کوزے میں بند کر رہے تھے. تو میں نے تو اتنا ہی کہا تھا انتظار فرمائیے، اور تو میں نے کوئی بات. انتظار فرمائیے کس کے لیے انتظار کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، وہ ایک سوال کیا گیا تھا، میں نے جواب میں کہا تھا انتظار فرمائیے. اے پی سی کا ایجنڈا کیا ہوگا جی؟ سر اس کے لیے میر صاحب دونوں طرف سے اور باقی اپوزیشن پارٹیز کی ایک کمیٹی بن گئی ہے. ان کی عید الاضحیٰ سے پہلے میٹنگ ہوگی، اس میں ایجنڈا طے کیا جائے گا. ہر پارٹی اپنا اپنا ایجنڈا لے کے آئے گی اور ایک کامن ایجنڈا بنے گا اس میں. اچھا، تو آپ کی پارٹی کا کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے؟ یہ زیادہ بہتر تو جماعت کے صدر بتا سکتے ہیں. تو وہ صدر نے تو بلاول صاحب سے ملاقات کرنا گوارا نہیں کیا، تو ان سے ہم رابطہ کیسے کریں؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. وہ ان کے آپس میں رابطے ہیں، بات چیت ہے، اور ہم صدر جماعت کے کہنے پہ ان کے پاس بلاول صاحب کے پاس گئے تھے اور پیپلز پارٹی کے ڈیلیگیشن کو ملے تھے. کوئی کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے. بلاول صاحب میں اور شہباز شریف میں کوئی کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے. جب چاہتے ہیں ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہیں. تو اس کے نتائج کیوں نہیں نکل رہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ نے آصف زرداری صاحب سے ملاقات کر لی، اب آپ کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات کب ہوگی؟ انہوں نے کہا 2-3 دن. اس 2-3 دن کو بھی ہفتے سے زیادہ ہو چکا ہے. تو میں یہی عرض کر سکتا ہوں انتظار فرمائیے. چلیں، میں اب آپ کی جو ہنسی ہے اس کا مطلب سمجھ گیا ہوں. آج کل آپ لوگ کابینہ میں جو دوہری شہریت کے حامل غیر منتخب افراد ہیں اس پہ بڑی تنقید کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہے جب آپ وزیر تھے تو آپ کے ساتھ بھی کوئی 8-10 قسم کے غیر منتخب مشیر تھے، اور اس میں بھی ایک آدھ جو ہے وہ غیر ملکی شہریت کا حامل بھی تھا. 8-10 سے ویسے مجھے یاد نہیں جائے گا. اچھا، تو اگر آپ کے پاس ہو گئے تو آپ کہتے ہیں میرے ذہن میں نہیں ہے 8-10. اسپیشل اسسٹنٹ آپ کو یاد نہیں ہے؟ ایک شجاعت عظیم صاحب کے بارے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، انہوں نے چھوڑ دیا تھا. اور کوئی مجھے طارق فاطمی صاحب، عرفان صدیقی صاحب کی کہاں سے دوہری شہریت ہونی ہے؟ نہیں، غیر منتخب مشیروں کی بات کر رہا ہوں. عرفان صدیقی صاحب. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں نا اسپیشل، آج کل کہا جا رہا ہے جی یہ اسمبلی میں تقریریں ہوئی ہیں آپ کی طرف سے. اچھا نہیں، میں اس کا جب سمجھ آ گئی بات. ہاں میر صاحب گزارش یہ ہے کہ ہمیں لگتا یہ ہے، ممکن ہے ہماری رائے سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، کہ ہمارے یہاں جو کابینہ تھی اور اس میں ظاہر ہے اسپیشل اسسٹنٹ اور ایڈوائزر جو ہیں وہ غیر منتخب لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ یا ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں جو لائے جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں ان کی اپنی اہمیت تھی، لیکن بنیادی ڈیسیجن جو تھے وہ الیکٹڈ لوگ کرتے تھے سارے. اور جو ایک جماعت کا ایک ہارڈ کور ہوتا ہے وہ سارا الیکٹڈ لوگوں پر مشتمل تھا. اس میں 1-2 لوگ وہ بھی تھے جو نان الیکٹڈ تھے، لیکن ان کا اپنے اپنے پروفیشن کا 40 سال کا تجربہ تھا. یہاں عمران خان صاحب کی حکومت میں یہ محسوس ہوتا سبوں کو کہ یہاں پہ غلبہ غیر منتخب لوگوں کا ہے. تو غیر منتخب لوگوں کی وہ سٹیک کبھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ گلی میں جاتے نہیں ہیں ووٹر کے پاس. ٹھیک ہے، جو گلی میں ووٹر کے پاس جاتا ہے اس کے پاؤں سب سے پہلے جلتے ہیں، اور اسے سوچ ہوتی ہے فیصلہ کرنے سے پہلے کہ میں نے گلی میں لوٹنا ہے. آخری سوال، آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو سیاسی حکومتیں انہیں اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. کیا عمران خان کی حکومت کو اپنی مدت پوری نہیں کرنی چاہیے؟ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ منتخب حکومتوں کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. اب یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ عمران خان صاحب منتخب ہیں یا چنتخب ہیں. یا چنتخب شاہد خاقان عباسی صاحب نے ٹرم ایجاد کی ہے. کیا اس کا کیا مطلب ہے چنتخب؟ یعنی منتخب بظاہر ہیں لیکن ہے نہیں. اچھا، چنے گئے ہیں. یہ شاہد صاحب نے بڑی مشہور ٹرم ہے، میں تو ان سے سیکھی ہے میں نے. اچھا، چنے گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کو اپنی مدت پوری نہیں کرنی چاہیے. میں تو کچھ نہیں کہہ رہا، میں نے یہ کہا کہ ہمارا یہ موقف رہا ہے کہ جو منتخب حکومتیں انہیں اپنا ٹینیور پورا کرنا چاہیے. تو جو چنتخب ہے اس کو نہیں کرنی چاہیے. میں نے یہ کب کہا؟ یہ تو آپ خود ہی فرما رہے ہیں. میں نے کہا کہ یہ منتخب نہیں ہے عمران صاحب. کیا موجودہ صورتحال میں نئے انتخابات پاکستان کے مسائل حل کر سکتے ہیں؟ آنیسٹ اوپینین دو سر. گزارش یہ ہے کہ، اور یہ میری سوچی سمجھی رائے ہے، کہ جب تک ہم ایک ایجنڈا، نیشنل ایجنڈا نہیں بناتے، اور وہ ایجنڈا جو ہے وہ ریاستی اداروں کو اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو مل کے ہی بنانا پڑے گا. آئین کتنی اجازت دیتا ہے اور کتنی نہیں دیتا میں اس بحث میں نہیں پڑتا، لیکن عملیت کی بات یہ، عملیت پسندی کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایک لارجر ایگریمنٹ اور انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی
تو کچھ بھی کر لیں یہاں پہ یہ کھینچا تانی کا نظام چلتا رہے گا اور ملک آگے نہیں جائے گا. بہت زیادتی ہو گئی ہے پاکستان کے ساتھ, اب بس کر دینی چاہیے. تو نئے انتخابات سے پہلے پولیٹیکل پارٹیز کو بہت سا ہوم ورک کرنے کی ضرورت ہے. سیاسی جماعتوں کو بھی ہوم ورک کرنا پڑے گا اور ریاستی اداروں کو بھی ایک اپنی پالیسی وضع کرنی پڑے گی, کیونکہ ریالٹیز کو مان لینے میں بہتری ہے. پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی اہمیت ہے, ریاستی اداروں کی بھی اہمیت ہے, اور بدقسمتی سے کوئی کوہین اور انڈرسٹینڈنگ بنتی نہیں ہے. بنتی ہے تو بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے. اس سے پھر جب ٹگ آف وار شروع ہوتا ہے تو چیزیں بگڑ جاتی ہیں اور سسٹم بریک ہو جاتا ہے. آپ نے بڑی محتاط گفتگو کی ہے, لیکن بڑی معنی خیز ہے اور بڑی گہری باتیں آپ نے کی ہیں. تو ناظرین, یہ گہری باتیں جو ہیں ان کو سمجھنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کے عوام گہری باتوں کو سمجھنے میں کافی ملکہ رکھتے ہیں. تو خواجہ سعد رفیق صاحب نے ہمارے ساتھ گفتگو کی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم بات کریں گے وفد ہوا بازی جناب غلام سرور خان صاحب سے. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.